السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو محبت، راز اور خوابوں کی ایک عجیب دنیا میں لے جائے گی۔ یہ کہانی عام محبت کی کہانیوں جیسی نہیں، کیونکہ اس میں دل بھی ہے اور ایک ایسا راز بھی جو ہر کسی کو حیران کر دے گا۔ یہ کہانی ہے احمد اور ماہ نور کی۔ شہر کے پرانے حصے میں ایک تنگ گلی سی تھی جہاں لوگ شام ہونے کے بعد جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہاں ایک پراسرار دکان تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں انسان اپنی یادیں اور خواب بیچ سکتا ہے۔ احمد ایک غریب لڑکا تھا۔ اس کے والد کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے اور گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی۔ وہ دن رات محنت کرتا، مگر پھر بھی گھر کے حالات بہتر نہیں ہو رہے تھے۔ اس کی ماں اکثر بیمار رہتی اور چھوٹی بہن کی پڑھائی بھی رکنے والی تھی۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ احمد کام سے واپس آ رہا تھا کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسی اندھیرے میں اسے ایک دکان کے اندر ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ دروازے پر کوئی نام نہیں لکھا تھا۔ جیسے ہی احمد اندر داخل ہوا، ایک ٹھنڈی سی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ سامنے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا جس کی آنکھیں عجیب حد تک پرسکون تھیں۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، آ گیا تم بھی؟ احمد حیران رہ گیا۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ بوڑھا آدمی ہلکا سا ہنسا۔ میں ان سب کو جانتا ہوں جو زندگی سے ہارنے لگتے ہیں۔ احمد خاموش ہو گیا۔ پھر بوڑھے آدمی نے پوچھا، کیا چاہیے تمہیں؟ احمد نے دھیمی آواز میں کہا، صرف اتنے پیسے کہ میری ماں کا علاج ہو جائے۔ بوڑھے آدمی نے میز پر ایک پرانا سا باکس رکھا۔ بدلے میں تمہیں اپنا ایک خواب دینا ہوگا۔ احمد چونک گیا۔ خواب؟ ہاں، ہر انسان کے خواب کی قیمت ہوتی ہے۔ احمد نے کچھ لمحے سوچا، پھر اپنی مجبوریوں کے آگے ہار گیا۔ اگلے ہی لمحے کمرے کی لائٹس تیز ہوئی اور احمد کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دل سے کوئی روشنی نکال لی گئی ہو۔ جب وہ باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں پیسوں سے بھرا بیگ تھا۔ اس نے فوراً اپنی ماں کا علاج کروایا، بہن کا اسکول دوبارہ شروع کروایا اور زندگی کچھ بہتر ہونے لگی۔ مگر آہستہ آہستہ احمد بدلنے لگا۔ وہ پہلے بہت ہنستا تھا، بڑے خواب دیکھتا تھا، کامیاب انسان بننے کی باتیں کرتا تھا، مگر اب وہ خاموش رہنے لگا تھا۔ اسے مستقبل کے بارے میں سوچنے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ ایک دن وہ ایک کتابوں کی دکان پر گیا جہاں اس کی ملاقات ماہ نور سے ہوئی۔ ماہ نور ایک خوش مزاج لڑکی تھی جو ہر وقت مسکراتی رہتی تھی۔ وہ کتابیں خریدتے ہوئے احمد سے بولی، آپ ہر بار یہی اداس کتابیں کیوں لیتے ہیں؟ احمد نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا، کیونکہ خوشیوں والی کہانیاں میرے نصیب میں نہیں۔ ماہ نور ہنس پڑی، یہ فیصلہ آپ نے خود کیا ہے یا قسمت نے؟ احمد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس دن کے بعد دونوں اکثر ملنے لگے۔ ماہ نور ہمیشہ خوابوں کی بات کرتی، میں بھی دنیا دیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنی کہانی لکھنا چاہتی ہوں، میں ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں جو ہار مان چکے۔ مگر احمد ہر بار خاموش ہو جاتا۔ ایک دن ماہ نور نے پوچھ ہی لیا، تمہارے خواب کیا ہیں؟ احمد کی آنکھیں جھک گئی، میرے پاس اب کوئی خواب نہیں۔ ماہ نور چونک گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان سانس لینا چھوڑ سکتا ہے، خواب دیکھنا نہیں۔ احمد نے پہلی بار اس پراسرار دکان کا سارا راز اسے بتا دیا۔ ماہ نور خاموشی سے سنتی رہی، پھر اس نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم نے خواب بیچے نہیں، بس وقتی طور پر کھو دیے ہیں، اور کھوئی ہوئی چیز دوبارہ مل بھی جاتی۔ اس رات احمد دوبارہ اس گلی میں گیا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ دکان تھی، نہ روشنی، نہ وہ بوڑھا آدمی۔ صرف ایک پرانی دیوار پر لکھا تھا، جو لوگ اپنے خواب چھوڑ دیتے ہیں وہ زندہ ہو کر بھی ادھورے رہتے ہیں۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ انسان کی سب سے بڑی دولت پیسہ نہیں بلکہ اس کے خواب ہوتے ہیں۔ اگلے دن اس نے اپنی پرانی ڈائری نکالی اور کئی سال بعد اس میں ایک نیا خواب لکھا، میں دوبارہ جینا چاہتا ہوں۔ ماہ نور مسکرائی اور شاید اس لمحے احمد کو اس کے خواب واپس مل گئے تھے۔ کہانی کا سبق: زندگی میں حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، انسان کو کبھی اپنے خوابوں سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خواب ہی انسان کو جینے کی امید دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم وقتی مشکلات کی وجہ سے اپنی خوشیاں، امیدیں اور خواب کھو دیتے ہیں، مگر سچی محبت اور حوصلہ انسان کو دوبارہ جینا سکھا دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ پیسہ زندگی آسان تو بنا سکتا ہے، مگر دل کی خوشی اور سکون صرف خوابوں اور اپنے چاہنے والوں سے ملتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو